जजेस साहब, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे तब भी बता दें, कोई मसला नहीं है। सवाल ये नहीं था जो आपने इरशाद फरमाया, कोई मसला नहीं है, आपको तकरीर करने का शौक़ है, कर लें, कोई बात नहीं, हम आपकी सुनते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या ईसाइयों की किताबों में कोई इस तरह की बात मौजूद हो जिसकी कुरान पाक तरदीद न करता हो, तो वो सही होती है या नहीं होती? उस बात को मिन-वन मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये बात थी। यानी कोई ऐसा अकीदा ईसाइयों का है जो ईसाइयों की किताबों में मौजूद है और उसकी तरदीद कुरान पाक नहीं कर रहा, तो वो अकीदा ठीक होगा, ये आप कहना चाह रहे थे? अगर नहीं इसका जवाब देना चाहते, कोई मसला नहीं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं, वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। جی السلام علیکم۔ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے، یہ آگے سے آپ ایک نئی بات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ حل کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات جو ہے ان کی کتابوں کی قرآن کریم تردید کرتا ہو تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ جی بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اس کو حکمت اور تدبر سے دیکھو، اور پچھلی کتابوں کی بھی پھر قرآن کریم ہی تصدیق کرے، تو پھر آپ قرآن کریم سے ٹکرائیں گے، مجھ سے تو نہیں ٹکرائیں گے۔ ہاں جی، اور پھر آپ کے جو علامہ صاحب ہیں، اکابرین ہیں، اور پچھلی صدی میں وہ گزر چکے ہیں، اور وہ بہت اعلیٰ ہی جو ہے وہ قرآن کریم کو جانے اور پہچانے۔ ہاں، قرآن کریم کو 100% تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن وہ خود سیٹ کے اوپر بیٹھ کر ممبر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لے گئے، سلیب پر رسا ڈالا، بند کیا، وہ کمرے سے باہر نکلے سلیب دے کر، اور فرشتے اوپر سے آئے، انہوں نے وہ چھت پھاڑا، چھت پھاڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اوپر لے کر چلے گئے۔ یعنی جو بھی ان کو انہوں نے کہا بتایا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ کلیئر بات نہیں کہاں بھی کی ہوئی، لیکن ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ قیاس ہوتا ہے ان کا اپنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ بھی اس بات کی تصدیق دے چکے ہیں، تو بھائی یہ باتیں وہ نہیں ہے کہ جن سے جھگڑا کیا جائے۔ اگر دین صرف آپ کہتے ہیں کہ آج کا دین ہی دین ہے، تو پھر پچھلا یہ محل پورا دین کا کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے دین پورے کو سمجھنا پڑے گا انسان کو، اور پھر سمجھ آئے گی، اور ہر نبی تکلیف اٹھایا۔ ججا صاحب، ہمارے اکابرین کے ساتھ اختلاف بعد میں دکھائیے گا، آپ کے اکابرین کے ساتھ اختلاف ہم پہلے دکھا دیتے ہیں۔ یہ جناب ریویو آف ریلیجنس ہے، 1919 کا شمارہ ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ واقع قتل و سلیب کے متعلق قرآن پاک خاموش ہے یا نہیں۔ اگر خاموش ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہود و نصارہ اپنے نظریات کے اندر ٹھیک تھے، درست تھے۔ یعنی یہ اصول انہوں نے بتایا ہے کہ اگر یہودیوں کے کسی عقیدے کے بارے میں، عیسائیوں کے کسی عقیدے کے بارے میں قرآن پاک ان کی تردید نہیں کرتا، تو وہ اسے صاف سمجھا یہ جائے گا کہ وہ اپنے عقیدے میں درست ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ماننا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات مانتا ہے تو وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ پہلے آپ کے اکابرین قرآن پاک کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اس کا حل کریں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حوالہ رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ریویو آف ریلیجنس آپ کا رسالہ ہے، اور اس کے جناب ایڈیٹر جو تھے وہ آپ کے بشیر الدین محمود صاحب تھے، جو آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو پہلے اس کا حل کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم محترم، دیکھیں شامہ صاحب، قرآن کریم نے تردید تو کر دی، آپ بتائیں کہ قرآن کریم نے تردید کی یا نہیں کی؟ قرآن کریم نے تردید کی کہ وہ قتل نہیں کر سکے۔ ایک ان کا نظریہ کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، دوسرا ہے کہ ہم نے صلیب پر قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی تردید کی گئی ہے۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بھائی وہ اتنی بڑی قوم ہے، وہ کیوں کہتی ہے کہ ہم نے ایسا کیا؟ وہ گورنمنٹ تھی، انہوں نے سب کچھ ہی مسیح کے ساتھ کیا، دکھ تکلیفیں، جیسے بھائی نبی آرا کے نیچے چلائے گئے، آرے سے نیچے سے چلائے گئے، آگوں میں پھینکے گئے،
سمجھتے ہیں؟ یہ سلیب تو ایک چھوٹا سا امتحان ہے، یہ خدا تعالیٰ اپنے ان بندوں سے لیتا ہے کہ جن میں ہمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وزن اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ اسی چیز کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں قتل ہم نے مسیح کو کر دیا، پھر کہتے ہیں ہم نے سلیب کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے تردید کر دی، یعنی سلیب پہ ہم نے مار دیا مسیح کو، یہ کہتے ہیں وہ، اور قرآن کریم نے اس کی تردید کر دی۔ آپ کے سامنے ہے، ساری بات کھلی پڑی ہے، وہ پھر بھی نہیں اس کو بندہ سمجھے تو پھر کیا سمجھے گا وہ؟ بہرحال بات تو جو ہے وہ تو ہماری اصل جو موضوع تھا کہ وہ آپ نے حیات بتانی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اور میں نے آپ کو وفات ثابت کرنی تھی، بات اصل یہ تھی۔ تو ابھی تو آگے چلی گئی ہے یہ بات، اور اس کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو کوئی شکوہ بھی نہیں ہے کہ لازمی سمجھ آئے۔ ججے صاحب آپ میرا سوال نہیں سمجھ پائے۔ میں نے کسی مسئلے کے متعلق نہیں بات کہی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جناب واقع قتل و سلیب کے متعلق کوئی تردید آئی ہے یا نہیں آئی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں میں نے نہیں کی۔ میں نے یہ اصول آپ کے سامنے رکھا آپ کے لٹریچر سے کہ اصول یہ ہے آپ حضرات کا کہ اگر قرآن مجید کسی عیسائی عقیدے کی تردید نہیں کرتا تو وہ عقیدہ جو ہے وہ ان کا درست مانا جائے گا۔ کیا یہ آپ کو اصول منظور ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا یہ اصول قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کلام نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع تھا نا، میں نے حضرت آپ کے سامنے جو اپنا عقیدہ لکھا تھا اسی کے اوپر بات ہونی تھی۔ واقعہ قتل و سلیب جو ہے، واقعہ حیات و وفات مسیح، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلے ہمارا اختلاف شروع سے ہی پیدا ہو گیا کہ کیا وہ یہود جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ سکے ہیں یا نہیں پکڑ سکے۔ اس پر آپ نے یہ، ابھی تو آپ کے عقیدے کی میں تنقید کر رہا ہوں، ابھی میں موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا۔ ابھی تو آپ کا عقیدہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا، تاکہ کھل کے سامنے آئے۔ آپ اگر میرے عقیدے کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ سوال کریں۔ جو میں نے دعویٰ لکھا ہے اس کے اوپر آپ سوال کرنا چاہیں، کوئی بات مبہم ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے جو دعوے، آپ کا جو دعویٰ جات ہے وہ تو آپ نے لکھے نہیں ہیں۔ آپ کی جو آڈیوز ہیں ان سے جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ عجیب و غریب باتیں فرما رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کے عقیدہ میں یہ سمجھاؤں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، یہودیوں نے، انہوں نے توہین کی مسیح علیہ السلام کی، مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ادھر مسیح علیہ السلام کو، لیکن وہ قتل نہیں کر سکے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ ہے مین۔ اگر اس کے اوپر ابھی گفتگو کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے جو میں نے سوالات کیے تھے ان کے جوابات آپ نے نہیں دیے۔ آپ وہ میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خلط مبز کی ہے، آپ جواب سے بھاگے ہیں۔ جیسے ابھی یہ بالکل واضح بات ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس اصول کے متعلق، آپ نے وہ قتل و سلیب کے واقعے کی طرف اس کو موڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے عقیدے کے اوپر جناب آیت مبارکہ پیش کر دیں کہ یہودی مسیح۔ میں نے قرآن کریم کا ایک مرتبہ بھی لفظ نہیں کہا کہ میں قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلی کتابیں بتائی ہیں اور نبیوں کا حوالہ دیا۔ اگر پہلے نبیوں کو ماننا آپ پر لازم ہے تو کتابوں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، تحریف ہوئی ہے بعض جگہ پر، ان باتوں کو ماننے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے قرآن کریم کا حوالہ ہی نہیں دیا، جو آپ مجھ سے قرآن کریم کی آیت طلب کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ان کی انجیل میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر میں نے انجیل کی بھی ایک آیت اٹھائی اور ایک قرآن کریم کی بھی آیت اٹھائی، اور ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اٹھاتے جائیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی کتابوں کی بات کی ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اور صرف ان کے عقیدے تردید کی ہے، ان کے عقیدے کی۔ صحیح کہتے ہیں سلیب پر وہ قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ سلیب پر نہیں قتل ہوئے۔ یہودیوں کی تردید کی کہ وہ ماں قاتلوا یقینا، مسیح کو ہرگز نہیں قتل کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر لیا۔ اس لیے جو میں نے بات کی ہے اس حد تک رہے، زیادہ اگر آپ ادھر بات کو گھمائیں گے یا ادھر گھمائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ جو اصلی ہمارا موقف ہے نا، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ نے مجھ سے یہی پوچھا ہے کہ آپ کا عقیدے کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف
بندہ کہے کہ پچھلی کتابوں کو دیکھی نا وہ بالکل 100% بدل گئی ہیں، 100% بدل گئی ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی بہت غلط باتیں ہیں۔ جی ججا صاحب، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا عقیدہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور مسیح علیہ السلام کی توہین کی اور مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دی اور صلیب پر لٹکایا، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی یہ کسی حدیث میں ہے، بلکہ یہ عقیدہ آپ نے عیسائیوں کی کتاب بائبل سے لیا ہے۔ اب میں اپنے عقیدے کے اوپر میں نے کہا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو یہودی پکڑ نہیں سکے، اس کے اوپر آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، ہم جس طرح مانتے ہیں، جس طرح جانتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سیدھی بات رکھ دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، آپ نے پوچھا جی اس بات میں بھی ہم متفق ہو گئے، اس بات میں بھی متفق ہو گئے، یہ صلیب والے واقعے میں متفق نہیں ہو گئے۔ جو ہم مانتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس پر متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بات واضح ہو جائے، میں نے واضح کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری باتیں ہیں کہ وہ قتل نہیں کر سکے، آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کیا قتل نہ ہو تو تب بھی انسان کچھ مر سکتے ہیں یا ہر انسان کو لازمی قتل کے ذریعے ہی موت آتی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ، بتائیے گا۔ جی السلام۔ ججا صاحب، ہمارا اتفاق نہیں، اختلاف ہوا ہے، ہم متفق نہیں ہوئے، ہمارا اختلاف ہو گیا تینوں تقریباً تینوں پہلوؤں میں۔ ہم آپ سے ابھی تو آپ وضاحت طلب کر رہے تھے دو آپ کے اقوال کی، لیکن آپ ان کی وضاحت نہیں کر رہے۔ چلو پہلے کی آپ نے وضاحت کر دی ہے، اسی کے اوپر پہلے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جب پھر دوسرے نقطے کی یا دوسرے پوائنٹ کی بات آئے گی تو اس کے اوپر آپ کی وضاحت دوبارہ لے لیں گے۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لے گئے اور انہوں نے صلیب وغیرہ دی، یعنی صلیب پر لٹکایا اور توہین وغیرہ کی۔ تو پہلے تو آپ وہ آیت مبارکہ قرآن پاک سے لگا دیں جس کے اندر لکھا ہو کہ یہودی جو ہیں وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر انہوں نے پکڑ لیا تھا، تو یہ آیت مبارکہ لگا دیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی توہین کی تھی اور گالیاں دی تھی اور تھپڑ مارے تھے معاذ اللہ، اس کے اوپر بھی آپ دلیل دے دیں۔